ہم سبھی پیچھے ہمارے کھڑے میں سبحان بھائی ابھی ڈگری کمپلیٹ کیا، تو ایک کلاس میں ایک obviously سارے لوگ ہیں، ایک کرسچنز ان میں سے ہیں، تو یہ پارٹی میں جاتے ہوئے ہجک رہے ہیں کہ انہوں نے آیت سنی کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو ان کے ساتھ اسائنمنٹس بنانی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے، تو جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے؟ یا دیکھیں نان مسلمس کے حوالے سے بھی اگین میں کہتا ہوں قرآن کو جا کے دیکھیں. قرآن کے اندر نان مسلمس جہاں پہ کہا گیا ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اسی کے آگے اس کے پیچھے صرف آپ 10 آیتیں آگے پڑھ لیں اور 10 آیتیں خود پیچھے پڑھ لیں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، کوئی سادہ ٹرانسلیشن اٹھا کے پڑھ لیں. 10 آیتیں پہلے اور 10 آیتیں بعد یہ بتایا ہوا ہے کہ کون ہے نان مسلم جن سے کہا جا رہا ہے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. پورا کانٹیکسٹ بتایا ہوا ہے. یہ وہ نان مسلمز ہیں جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکال رہے ہیں، دین کی وجہ سے تمہارے سے لڑ رہے ہیں. یہ وہ ہیں نان مسلمز. یہ تمہارے نہیں دوست بنیں گے، یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اور دوسری جگہ پھر قرآن کے اندر آیت آ جاتی ہے، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا کہ تم اچھے طریقے سے پیش آؤ ان غیر مسلموں سے جو دین کے معاملے میں تمہارے سے لڑتے نہیں ہیں، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ اصل میں نا ہم ایک لفظ کوٹ کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے قرآن از ناٹ اے کلیکشن آف کوٹیشنز. جب قرآن کو بات کرتا ہے نا، میری ریکویسٹ ہے، بیکاز میں بھی بڑا عرصہ کنفیوز رہا اس بارے میں، جب بھی آپ کو کوئی آیت ملے نا، آئسولیشن میں مت سنیں اس کو، کانٹیکسٹ دیکھیں کیا بات ہو رہی. فار ایگزامپل کل دا انبلیورز ویر ایور یو فائنڈ دیم، قرآن میں موجود ہے. تو اب آئسولیشن میں لے لوں تو بس پھر میں اٹھاؤں تلوار اور مار دوں میں. ایسے تو میری فطرت کہتی نہیں، پہلے میں دیکھتا ہوں بھائی کو 10-20 آیتیں پہلے پڑھوں گا، 10-20 آیتیں اس کے بعد پڑھوں گا، اور میں دیکھوں گا اللہ تعالیٰ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں یہ. تو جب ایک دم کوئی کہتا ہے نا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو بس آپ 10-15 آیتیں اس آیت میں پہلے پڑھ لیں، 10-15 آیتیں اس کے بعد پڑھ لیں، اور وہ جگہ دیکھ لیں جہاں پہ اللہ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ میں نے ان یہود و نصارہ سے تمہیں بالکل منع نہیں کیا کہ اچھے طریقے سے پیش آؤ جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں نہیں لڑتے، جنہوں نے گھروں سے نہیں نکالا، جنہوں نے تمہیں پرسیکیوٹ نہیں کیا. تو اس لیے نوشن غلط ہے. دیکھیں اہل کتاب کے ساتھ تو خواتین کے ساتھ شادی بھی جائز ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اجازت دے رہے ہیں، تو مطلب دشمن کے ساتھ کون نکاح کرتا ہے؟ تو اس لیے یہ بالکل غلط تاثر ہے. یہ غیر مسلم ملکوں میں پاکستانی رہتے ہیں، اکثر بڑا ڈیلیما ہوتا ہے ان کو. یہ بھی بڑا فریکوینٹلی آسک کویسچن ہے. جب میں جاتا ہوں نا گاندھی سینٹر کے لیے، بڑا فریکوینٹلی آسک کویسچن ہے. بالکل اللہ نے منع نہیں کیا، وہ انسانیت میں ہمارے بھائی بہن ہیں. دے آر بردرز اینڈ سسٹرز ان ہیومینٹی. ہمارے لیے ہم ان کے خیر خواہ ہونے چاہیے، ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. وہ غیر مسلم جو ہم سے مذہب کے معاملے میں نہیں لڑتے، جو ہمیں پرسیکیوٹ نہیں کرتے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن میں ہے. بلکہ یہ اسلام کے لیے کاؤنٹر پروٹیکٹیو بات ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ غیر مسلموں سے ہمیں اللہ نے کہا کہ نہیں اچھے طریقے سے پیش آنا، تو وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن کی دعوت دینی تھی، اسلام کی دعوت دینی تھی، اگر میں پہلے سے ان کو کہہ رہا ہوں تم میرے دوست نہیں ہو سکتے، تو ڈزنٹ میک سینس. اللہ کی یہ تعلیم نہیں ہے. ساری انسانیت میری دوست ہے، سارے مذاہب کے لوگ میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں. میں نے ان کو اللہ کا پیغام دینا ہے. البتہ جو خود میرے سے لڑنا چاہے دین کے معاملے میں، مجھے پرسیکیوٹ کرے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کامن سینس کی بات کی کہ تمہارا دوست نہیں ہے، تمہارا دشمن ہے. آگے دیکھیں ساری کانٹیکسٹ بھی بتائی ہے کہ تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تمہارے بارے میں سازشیں کرتے ہیں، اور پھر مکہ کے کافروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو اٹس ویری اسپیسیفک جو بات ہو رہی ہے، جو آج بھی رول اپلائی کرتا ہے. جو میرے سے لڑے گا میرا دوست تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اور جو نہیں لڑ رہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ایسا. ایسے ہی ہے. ہم سب بھی آف دا ریکارڈ آف دا کیمرہ آپ نے ایک بک کے بارے میں بتایا تھی سیپینز، اور وہ دوبارہ سے کئی لوگ پڑھنا شروع ہوئے ہیں، اور اس سے بھی ایک کانسیپٹ ڈرائیو ہوتا ہے کہ بلیک کینوس تھا، اور اس کے بعد ریاست کی کچھ ضرورت تھی، اور اسٹیٹ کے ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے مذہب کو بنایا گیا، اور اس کے طریقے سے وہ تھوڑا سا بتا بھی دیں اور اس کو ایڈریس بھی کر دیں کہ بالکل. یہ نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری امپریسو بک سیپینز. یوال حریری ان کا نام ہمیشہ میری زبان تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس معاملے پہ نا میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور وہ لوگ بھی جو گاندھی صاحب کی باقی چیزوں سے اگر اگری نہ کرتے ہوں تو یہ ضرور دیکھیں. ان کا ایک پروگرام ہے زاویہ غامدی، لنک پیشک ڈسکرپشن میں دے دیجیے گا. المورد کے آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہوا ہوا ہے. اس میں انہوں نے بہت زبردست تبصرہ کیا اس کے اوپر. دیکھیں انہوں نے کہا یہ ہے کہ انسانیت ایک بلینک کینوس تھی. یوال حریری صاحب نے کہا کہ جی انسانیت ایک بلینک کینوس، اور انہوں نے جی نیچر کو دیکھا، تھنڈر دیکھی، پودے دیکھے، ان کو سمجھ نہیں آئی، کچھ خوف تھا، کچھ ایڈمریشن تھی.
تو انہوں نے سمجھا یار بس یہ خدا ہیں سارے, پوجا کرنا شروع کر دی. اس طرح پیگنزم نے جنم لیا, ریلیجن نے جنم لیا. اس کے بعد پھر ریاستوں کی اور ٹرائبس کی ضرورت پیدا ہوئی کہ یار نہیں, یہ تو بہت سارے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں, تو یہ تو ایک قوم نہیں بن پا رہے, ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے کہا بھی ٹرائب کا ایک خدا ہے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ مونوتھیزم کی ابتدا ہوئی, اور اپنی دلیل کے طور پہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ جب 3000 4000 سال جو نون انسانی تاریخ ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ پیٹرن سامنے آتا ہے. کہیں سے بت مل رہے ہیں, کہیں سے کچھ مل رہا ہے, پھر ایک خدا کیسے ایوالو ہوا, تو وہ ابراہیمک فیتھ کہاں آتا ہے, پھر کرسچینٹی کہاں آتی ہے, اسلام کہاں آتا ہے. تو وہ اپنا اس طرح کا ایک سمرائز سا مقدمہ بناتے ہیں. اس میں بیسک فلا یہ ہے کہ وہ اپنی ساری چیز کو قیاس کر رہے ہیں انسان کی 3-4 ہزار سال کی نون ہسٹری پہ. یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو ریکارڈڈ ہسٹری نون ہسٹری وہ 3-4-5 ہزار سال سے پیچھے نہیں جاتے. اور اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان ماڈرن ہیومن بینگز ہومو سیپین سیپین وہ دنیا میں پھر رہا ہے پچھلے 2.5-3 لاکھ سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اس کو. ماڈرن ہیومنز بایولوجیکل وہ پہلے والے نہیں. تو 3 لاکھ سال سے زیادہ ایک طرف اور 5,000 سال. تو آپ 5,000 سال کو لیبارٹری ٹیسٹ کیس لے کے 2,99,000 پتہ نہیں کتنے کے اوپر قیاس کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ میتھڈالوجی ٹھیک نہیں ہے. قرآن آن دی ادر ہینڈ کیا بات کر رہا ہے, اور ہمیں ایویڈنس ملتا ہے کہ قرآن کی بات لگ رہا ہے کہ کچھ دم ہے اس کے اندر. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسانیت نے بلینک کینوس کے طور پہ سٹارٹ ہی نہیں کیا تھا. انسان نے جب سٹارٹ کیا ہدایت اس کے اندر رکھ کے بھیجی ہوئی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بات چیت کر کے اس سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن حضرت آدم سے کر کے پوری اسکیم کا بھی بتا دیا کہ تم دنیا میں تمہارا مشن کیا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, قیامت لگے گی, جنت ہے, دوزخ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں. بالکل ٹھیک سچائی کے اوپر انسانیت نے اپنی شروعات کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ایک بہت لمبے عرصے تک انسان بالکل ٹھیک سچائی پہ قائم رہا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس کی دشمنی کی وجہ سے آپس میں پھر انہوں نے ڈس ایگری کرنا شروع کر دیا, اور اس طرح پھر یہ ڈفرینٹ مذہبی دیو مالائیں بنتی چلی گئیں. لوگوں نے ایڈیشنس کرتے چلے گئے ہزاروں سال, اور اب ہی ہم اپنے سامنے ایک گلدستہ دیکھتے ہیں جو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کا ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس بات کے اندر دم لگتا ہے؟ اس لیے لگتا ہے کہ انسان کے کسی کلچر کو اٹھا کے دیکھ لیں, سوائے کچھ ایکسیپشنز کے, جیسے کوئی پراہا ٹرائب ہے امیزون میں, ان کو مذہبی کانسیپٹ بھی کوئی نہیں ہے, لیکن ان کے پاس نمبر کے کانسیپٹ بھی کوئی نہیں ہے, تو وہ کوئی عجیب سا ہی ایک کیس ہے. تو اس طرح کی ایکسیپشنز موجود ہوں گی آئی ایم شیور. لیکن اگر آپ تاریخ میں, نون تاریخ میں یا ریٹن تاریخ, ریکارڈڈ تاریخ سے پہلے آپ دیکھ لیں جو فوک ٹیلز ہوتی ہیں, جو قصے کہانیاں چل رہے ہوتے ہیں, تقریباً تمام دنیا کے ریجنز میں جو آپس میں ڈسکنیکٹڈ تھے, جیوگرافی بھی ڈسکنیکٹڈ تھی, ٹائم سے بھی ڈسکنیکٹڈ تھے, کوئی ساؤتھ امریکہ میں ہے, کوئی نارتھ امریکہ میں ہے, کوئی ایبریجنیز آسٹریلیا میں ہے, کوئی چائنا میں ہے, کوئی افریقہ میں ہے, کوئی رشیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ان سارے معاشروں کے اندر کچھ مذہب کے کامن آئیڈیالوجیز رہی ہیں. وائی ڈو دے ہیو دیز کامنالٹیز؟ فار ایگزامپل پولوتھیسٹک ریلیجنز میں بھی ایک سپریم اسکائی گاڈ کا کانسیپٹ رہا ہے ساروں کے اندر, تقریباً ساروں کے اندر, ایکسیپشنز اسائڈ. سپریم اسکائی گاڈ, اس کے بعد مرنے کے بعد سم فارم آف اکاؤنٹیبلٹی. اس اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں کوئی اچھی جگہ یا بری جگہ. وہ اکاؤنٹیبلٹی کس چیز پہ ہوگی کہ کس طرح کی زندگی جی تھی تم نے. وائی ڈو دے ہیو آل آف دیز کامن کانسیپٹس؟ تو ایسے لگتا ہے, دیکھیں نا, اگر انسان نے بلینک کینوس کے طور پہ اسٹارٹ کیا ہوتا تو یہ جو ڈسکنیکٹڈ علاقے ہیں, پھر ہوتا کہ یار 10-15 معاشروں میں تو خدا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اس معاشرے میں ہے. وائی دس یونیفارمٹی ان بیسک کانسیپٹس؟ تو لگتا ہے کہ قرآن کی بات درست لگ رہی ہے کہ سٹارٹ صحیح پیغام پہ ہوا تھا, اوور ٹائم وہ ڈیٹیریٹ ہوتا گیا. اس کی سب سے بڑی مثال ہے مسلمان ہیں. 400 سال پہلے ایک کتاب, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جو مسلمانوں کے اندر کانٹراڈکٹری قسم کی آئیڈیالوجیز بنی ہوئی ہیں اس وقت, اتنا بڑا ماشاءاللہ گلدستہ ہے, پلیٹر ہے پورا جو بنا ہوا ہے. تو اس سے یہ بالکل قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر 1400 سال میں ایک متفقہ کتاب کے ہوتے ہوئے انسان یہ کر سکتا ہے, تو پیچھے 3 لاکھ سال میں انسان نے کیا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی بات حریث صاحب کی بات کے مقابلے میں زیادہ موضوع لگتی ہے. اور اس کے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں ماحول, کامنالٹیز آف آئیڈیالوجیز ان
آلموسٹ آل کلچرز تھرو آؤٹ دا ورلڈ تھرو آؤٹ ٹائم وہ بھی اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے کہ انسان نے شروعات ایک پیغام سے کی تھی اور وہ پھر ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچا, اور ڈیٹیریوریشن کے ہونے کے باوجود ان ساروں کے اندر یہ کامن پوائنٹس موجود ہیں. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ اور انسائٹفل. کہ اس میں نے جو ریسرچ کی ایک عام انسان کی حیثیت سے, اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ جب ہم کامنالٹیز کی بات کرتے ہیں مذاہب کے اندر, اس حد تک کامنالٹیز ہیں کہ ہر میجر خدا سے ریلیٹڈ کانسیپٹ میں دنیا کے اندر ابلیس کا کانسیپٹ بھی موجود ہے. اچھا, ایک ایول فورس صرف کا, اسلام میں نہیں ہے, صرف اسلام میں نہیں ہے, ایک ایول فورس کا جو انسان کو اس کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے, ان میں فساد پیدا کرتی ہے, اور کئی مذاہب میں اس کو ایک پازیٹیو فورس پہ لیا گیا ہے کہ جی یہ انسان کو اپنے مقصد سے ہٹاتی ہے تاکہ انسان اپنے مقصد پہ آنے کے لیے جد و جہد کرے اور اس پروسیس میں بہت کچھ سیکھے. بٹ اس فورس کا موجود ہونا, یہ تمام بڑے آئیڈیالوجی, آپ سوچیں نیٹو امریکنز کا کیا کنیکشن ہے ہمارے سے یا ابراہیمک فیتھ سے, کوئی ہے کنیکشن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کیسے ثابت ہوتی ہے کہ سارے ایک ہی پیغام پہ تھے اور وہ پھر اوور ٹائم ڈیٹیریٹ ہوتا گیا, کہ وہاں پہ صراط مستقیم کا کانسیپٹ بھی موجود ہے, کہ وہاں کے ٹرائبس کا ایک بڑا بلیف یہ ہے بیشتر ٹرائبس کا کہ دا گریٹ اسپرٹ, وہ خدا کو دا گریٹ اسپرٹ کہتے ہیں, کہ اس گریٹ اسپرٹ نے ہمیں ایک اسٹریٹ پاتھ پہ چلایا ہے, اور اس اسٹریٹ پاتھ سے ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونا, اس اسٹریٹ پاتھ پہ ہم نے جانا, اور وہ پاتھ آف رائچسنس ہے, وہ پاتھ آف سروس ہے, وہ پاتھ آف سیکریفائس ہے. یہ اگر آپ کبھی گوگل سرچ کریں, یہ کوئی ان ڈیپتھ سرچز نہیں ہیں, یہ بالکل ان ڈیپتھ سرچز نہیں ہیں. آج ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی موجود ہے, گوگل موجود ہے, یہ کچھ چیزیں آپ 10 منٹ لگائیں گے آپ کے سامنے آ جائیں گی. اتنی ویئرڈ کامنالٹیز ہیں کہ یو کانٹ ہیلپ اٹ بٹ ایڈمٹ کہ یار اس کا سورس ایک ہے. یہ اپنے آئسولیٹڈ انوائرمنٹس میں اتنی کامنالٹیز نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہے. اور میں آپ سے گزارش کرتا کہ آپ نے کوئی بک کلب بھی اگر چلائیں تو بڑا اچھا چل رہا ہے, ہم بہت سا تعارف بھی ہوگا. خیر آپ اس پہ غور کریں گے. ہم کا بھی بہت شکریہ, بہت سارے رہنمائی بھی ہوئی, نئی ایجوکیشن بھی لوگوں کو ملی, بہت سارے کویشچنس آپ نے ایڈریس کر لیے.